شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم والا ہے۔ ناظرین و حضرات، ایک جنات کے بچے اور ایک مولوی صاحب کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنانے والا ہوں، جس کو سن کر آپ کو عبرت حاصل ہوگی، تو اس ویڈیو کو آخر تک واچ ضرور کریں۔ ناظرین و حضرات، ایک بار ایک مدرسے میں مولانا صاحب نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ بچے باری باری اپنا سبق مولانا صاحب کو سنا رہے تھے اور مولانا صاحب ان کی غلطیاں پکڑ رہے تھے۔ اتنے میں ایک مولانا صاحب کو آواز سنائی دیتی ہے۔ مولانا صاحب کو یہ آواز اپنے کسی بھی بچوں کی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنے ایک ایک بچے کی آواز کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ تو مولانا صاحب آواز کو سن کر حیران ہو جاتے ہیں۔ آواز آتی ہے السلام علیکم۔ مولانا صاحب یہ آواز سن کر اس کا جواب دے دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ یہ آواز ایک 7 یا 8 سال کے لڑکے کی تھی، جو مولانا صاحب کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے بھی اجازت دے دی کہ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ آپ اکیلے ہی آئے ہو کیا؟ اماں یا ابا آپ کے ساتھ نہیں آئے ہیں کیا؟ بچہ یہ سنتے ہی دوسرے بچوں کو دیکھتے ہوئے فوراً اندر آ کر بیٹھ گیا۔ اس بچے کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ شاید وہ مولوی صاحب کے اگلے سوال کا منتظر تھا۔ پھر مولوی صاحب نے بچے سے سوال کیا، کیوں میاں، کہاں سے آئے ہو تم؟ کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ تو بچے نے کہا، جی مولانا صاحب، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے۔ مولوی صاحب اس کی معصومیت کو دیکھ کر اس کے اوپر ترس کھا گئے اور اس سے پوچھنے لگے، کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہے؟ کیونکہ یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک طرح سے نہیں بول پاتے، اور تم ہو کہ خوبصورت اردو بول رہے ہو۔ لڑکا تھوڑا بھی نہیں گھبرایا اور کہنے لگا، مولانا صاحب، میں اس سامنے والے جنگل کے پیچھے جو گاؤں ہے وہیں سے آیا ہوں، جہاں ندی بہتی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس سے پچھلے مہینے جو ایک خطرناک طوفان آیا تھا، اس میں ہمارا گھر بھی ڈوب گیا تھا اور محلے کے بہت سارے گھر اجڑ گئے تھے۔ اسی طوفان میں میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس میں رہوں، مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ مولانا صاحب بچے کی بات کو سن کر بہت حیرت میں تھے اور کہنے لگے، اے بچے، تمہاری عمر کیا ہے؟ قد سے تو تم 7 یا 8 سال کے لگ رہے ہو، لیکن باتیں بڑوں والی کر رہے ہو۔ تو وہ بچہ کہنے لگا، ہاں، میں قد کاٹھی سے چھوٹا رہ گیا ہوں اور میری عمر 13 سال ہے۔ اس بات کو سن کر اور بچے اس بچے کے اوپر ہنسنے لگے، تو مولانا صاحب نے چھڑی 1-2 بچے کے ٹکا دی۔ مولانا صاحب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، آج سے تم ہماری شاگردی میں رہوں گے، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو بچے نے کہا، مولانا، میرا نام سراج الدین ولد مہراج الدین ہے۔ اس بات کو سن کر دوسرے بچے پھر سے اس بچے کے اوپر ہنسنے لگے۔ اس بات کو سن کر مولانا کو بھی ہنسی آ گئی۔ مولانا نے اب سبھی بچوں کو چھٹی دے دی اور کہنے لگے، بچوں، اگر تمہیں کہیں اچھا سا سالن مل جائے تو میرے واسطے ضرور لے کر آنا۔ دال اور ساگ تو ہمیں ہجم نہیں ہوتا۔ نیا بچہ مولانا کی ان باتوں کو سن رہا تھا، تو بچے نے کہا، مولانا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے اسپیشل کھانا لے کر آؤں، کیونکہ میری بہن اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ بس مولانا کے تو جیب میں پانی آ گیا، لیکن مولانا کہنے لگے کہ بیٹا، اب اس وقت تم کہاں جاؤں گے؟ آج تو میرے لیے چودھری صاحب کے یہاں سے کھانا آ جائے گا، کیونکہ جمعرات ہے نا۔ اب مولانا صاحب نے اس بچے کو وہاں پر پہنچا دیا جہاں پر سبھی بچے رہتے تھے۔ بچہ ان بچوں کے ساتھ ایک کھجور سے بنی ہوئی چٹائی پر سو گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، اب وہ بچہ جس کا نام مہراج الدین ولد سراج الدین تھا، اس کا ذہن بہت اچھا تھا۔ اس نے 1 ہفتے میں ہی اپنا بغدادی قاعدہ پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں قرآن پاک پورا کر لیا، اور اب تو وہ اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا۔
मौलवी साहब उस बच्चे को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसकी आवाज़ में एक अलग ही जादू था और मौलवी साहब को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा, क्योंकि उसने इतनी जल्दी तरक्की की और इतना अच्छा ज़हन उसका था। मौलाना साहब सोचते थे कहीं ये बच्चा इंसान भी है या कुछ और है। मौलाना साहब सोचते ज़रूर थे, लेकिन अपना ये ख्याल दूसरों के सामने कभी हाजिर ना होने दिया। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बज़दिल होकर भाग ना जाए। वो बच्चा अब तो हाफिज़ कुरान भी बन गया था और मौलवी साहब को भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी और इसीलिए उसको अपना बेटा बना लिया था। एक बार मौलाना साहब एक शादी के प्रोग्राम में से रात को आए और ज़्यादा खाने की वजह से मौलाना साहब को बदहज़मी हो गई। मौलाना साहब को जब बदहज़मी होती थी तो वो हींग का इस्तेमाल कर लिया करते थे, लेकिन उस रात मौलाना साहब के पास हींग भी मौजूद नहीं थी। तो मौलाना साहब ने कहा, अरे कोई जाग रहा है क्या? सभी बच्चे सो चुके थे, लेकिन वो एक बच्चा जिसका नाम महराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन था, वो जाग रहा था और मौलाना साहब को देख रहा था। उस बच्चे ने सोचा कि मौलाना साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर ऐसे में मदद ना की जाए तो अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। महराजुद्दीन ने फ़ौरन अपनी जान नमाज को लपेटकर एक साइड में रख दिया और मौलाना साहब के पास गया और कहने लगा, मौलाना साहब मैं आपको हींग लाकर देता हूँ, मुझे पता है हींग कहाँ से मिलेगी। लेकिन मौलाना साहब ने कहा, तुम इतनी रात में कहाँ जाओगे? रात का अंधेरा हो चुका है। तो लड़के ने कहा, मौलाना साहब मुझे रात में डर नहीं लगता, मैं चला जाऊँगा। जैसे तैसे मौलाना साहब ने कहा कि चलिए, अगर आप जा ही रहे हो तो ज़्यादा दूर मत जाना और पास में ही जो लाला जी है वहाँ से मेरा नाम ले देना कि मौलाना साहब ने हींग मंगवाया है, वो आपको दे देंगे। बस वो बच्चा तो एक हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही हुक्म मिला वो फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे सर्द और तेज़ हवाएं चलने लगी हो और बारिश होने लगी हो। बस मौलवी साहब का तो दिल दहल गया, क्योंकि कमरे में जो मिट्टी का दिया भी जल रहा था वो भी हवा से, तेज़ हवा से बुझ चुका था। अब मौलाना साहब को अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि इतनी रात में मैंने बिना माँ बाप के बच्चे को भेज दिया है, अगर वो उसको कुछ हो गया तो कौन इसका जवाब देगा। बस इतना सोच ही रहे थे कि अचानक से दरवाज़ा खुला। तो मौलाना साहब ने देखा कि गेट पर महराजुद्दीन आकर खड़ा हुआ था और जो तेज़ हवाएं चल रही थी वो भी बंद हो चुकी थी। बस मौलाना साहब को उसको देखते ही मौलाना साहब का कब्ज़ भी ठीक हो चुका था, क्योंकि उस बच्चे का कोई भी कपड़ा भीगा हुआ नहीं लग रहा था। जितनी तेज़ बारिश और हवाएं चल रही थी, मानो उसको देखकर लग रहा था कि कोई हवा चल ही नहीं रही थी, कोई बारिश हो ही नहीं रही थी। मौलाना साहब ने उस बच्चे से पूछा, क्यों बेटा, ले आए हो हींग? तो बच्चे ने कहा, जी मौलाना साहब, मैं आपके लिए हींग लेकर आ गया हूँ। मौलवी साहब ने कहा, अगर हींग लेकर आ गए हो तो मुझे देते क्यों नहीं? तो वो बच्चा बोला, मौलाना साहब हींग तो मैं लेकर आ गया हूँ, लेकिन मैंने बाहर सहन में वो हींग लाकर रख दी है, आपको जितनी चाहिए उतनी हींग वहाँ से उठा लीजिए। बस मौलाना साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं हींग लेने के लिए बाहर जाऊँ। बच्चे ने कहा, अरे मौलवी साहब आप आइए तो सही। वो मौलाना साहब को बाजू से पकड़कर सहन की तरफ को ले गया। बस जब मौलाना साहब उस सहन में गए तो मौलाना साहब की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा हींग नहीं बल्कि हींग की बोरियां थी और पूरा सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था। ये देखकर मौलाना साहब का जो कब्ज़ था वो तो रफू चक्कर हो चुका था। लेकिन मौलाना साहब ने उस बच्चे को पकड़कर एकदम तेज़ी से पूछा कि ए बच्चे, तुम मुझे बताइए, तुम हो कौन? कहीं तुम्हारा ताल्लुक़ जिन्नात से तो नहीं? और अगर जिन्नात से है तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं? तो वो बच्चा बोला, हाँ मौलाना साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त पकड़ा, मैं जिन्नात हूँ। उस बच्चे का सर उस्ताद के कदमों पर था और वो बिना रुके हुए रो रहा था और बार बार माफ़ी मौलाना साहब से मांग रहा था। अब मौलाना साहब ने उस बच्चे को देखकर उसको अपनी बाहों में भर लिया
اور اس کو بہت پیار کرنے لگے۔ بس بچے نے پھر اپنی پوری حقیقت مولانا صاحب کو بتائی کہ جہاں پر آپ نیم کے پیڑ کے نیچے بچوں کو پڑھاتے ہو وہیں پر میرا بسیرا ہے، اور میں روزانہ بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ میرا من بھی کیا تو میں بھی آپ کی شاگردی میں آ گیا، میں بھی آپ سے پڑھنا چاہتا تھا۔ تو مولانا صاحب نے اس بچے سے کہا، بچے اب تو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے نا، اب تو تم حافظ قرآن بھی بن چکے ہو، اور مجھے ایک بات کا بہت زیادہ ڈر ہے کہ کہیں کسی دن تم سبھی بچوں کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کر دو اور سبھی بچے تمہیں دیکھ کر ڈر نہ جائے۔ تو اس لیے اگر اب تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے تو تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، اور اگر تم نے میری بات کو نہ مانا تو میں تمہیں ایک بوتل میں بند کر کر قید کر دوں گا۔ مولانا صاحب کی بات کو سن کر وہ بچہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ جن مولانا نے مجھے پڑھایا، جو میرے استاد ہے، کیا میں ان کی خدمت نہیں کر سکتا؟ تو مولانا صاحب نے اس کو تسلی دی اور کہنے لگے کہ میں نے اپنا حق تم پر معاف کیا، اس لیے اب تم سیدھے اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، یعنی جناتوں کے پاس چلے جاؤ۔ مولانا صاحب کی باتوں کو سن کر وہ بچہ اللہ حافظ کہہ کر باہر چلا گیا، اور گیٹ سے باہر جا کر وہ اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ بس مولانا صاحب کو اس بچے کے روتے ہوئے پوری رات یاد آتے رہے، اور مولانا صاحب اس کو یاد کرتے رہے۔ وہ بچہ اپنے ساتھ جو ہینگ لایا تھا وہ بھی انہی گودام میں واپس پہنچا دیا جہاں سے وہ اٹھا کر لایا تھا۔ مولانا صاحب سمیت سب لوگ دھیرے دھیرے اس کو بھول بھال گئے، کیونکہ کئی سال بیت چکے تھے۔ مولانا صاحب اس گاؤں میں تعویذ گنڈوں میں بھی بہت زیادہ ماہر تھے، اور جن لڑکیوں پر جنات آتے تھے ان کو پریشان کرتے تھے، مولانا صاحب ان کا بھی علاج اچھے سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بار ایک لڑکی مولانا صاحب کے پاس آئی جو مچھلی کی طرح فڑک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی اور بال بکھر رہے تھے۔ مولانا صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس کے اوپر اپنا عمل پڑھ کر پھونکا، اور ایک دم سے مولانا صاحب زور سے چیخے اور کہنے لگے، مہراج الدین، تم اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے ہو، تم نے استاد کا کہا بھی نہیں مانا، اور تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا؟ اور تم یہ نہیں جانتے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو پھر بھی اپنے وعدے سے مکر گئے ہو۔ اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں سخت سزا ضرور دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور میں تمہیں اس کی سزا دے دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ مہراج الدین بولا کہ نہیں میاں جی، ایسا مت کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے میں آپ کا ایک بار آخری دیدار کرنا چاہتا تھا۔ میں ایسی حرکت کبھی نہ کرتا اگر میں اس سے پہلی والی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید یا آپ کو یاد ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی چارپائی کو میں نے اس وقت پلٹ دیا تھا جب آپ کو میں نے اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ یہ لوگ آپ کو ضرور بلائیں گے، لیکن ان لوگوں نے کسی اور کو بلا لیا، آپ کو بلایا ہی نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار آپ کا دیدار وہاں پر ہو جائے، اور وہاں پر جو دوسرے مولانا آئے ان مولانا نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، کیونکہ انہوں نے مجھے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا۔ وہ تو میری لگن سچی تھی کہ آج 10 سال بعد جب ٹریکٹر چلا تو میں اس ٹریکٹر کے پہیے کے نیچے آ گیا اور وہ بوتل پھوٹ گئی اور میں باہر نکل گیا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار جن استاد کے دیدار کے لیے 10 سال زمین کے اندر میں رہا ان کا آخری دیدار کر لیا جائے، اور تب میں نے یہ آئیڈیا آزمایا، اور آج وہ میری خواہش پوری ہو گئی۔ اب آپ اس کے لیے چاہے مجھے کوئی بھی سزا دے دے، لیکن ایک بار اپنی قدم پوشی کا موقع ضرور دے دے۔ میں اپنے استاد کے قدموں کی مٹی کو اپنے پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اس کو خوب پیار کیا اور اس کو بتایا کہ آپ اس لڑکی کو چھوڑ دیے، تو اس بچے نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ مولانا صاحب نے اس کو خوب گلے لگایا اور خوب پیار کیا۔ اب مولوی صاحب کی آنکھیں
نم ہو چکی تھی۔ تو دوستو یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جنات کے بچے کا تھا جو ہم آپ کو سنانا چاہتے تھے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ایک بار کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی خوبصورت سی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا